جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اپریل 2024 اور اتوار کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج ہم جو اپنا درس قرآن ہے، جو ایک سلسلہ چل رہا ہے قرآن اور سائنسز کے حوالے سے، ہمارا لیکچر سیریز چل رہی ہے، اس کا اگلا جو سلسلہ ہے زمین کی اسٹرکچر، ساخت اور اس کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے ہم اس کے اوپر آج ڈسکشن کریں گے۔ تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ نازعات کی چند آیات کا مطالعہ کیا۔ میں چاہوں گا یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ٹھیک، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ جی آیت نمبر ہے، جی میں بتا دیتا ہوں، ایک ریفرنس شاید میں نے نہیں دیا، 79 نمبر سورہ ہے، سورہ نازعات، اور اس کی آیت نمبر ہے 27، 765 پیج۔ جی سب کے نکلے پیج، آیت نمبر 27 ہے، اور سورہ النازعات یہ 79 نمبر 79 نمبر آیت سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 27۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها۔ O men, are you more difficult to create than the heaven which he has built؟ انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا اس آسمان کا، اس پوری سما کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ جو سما کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن پچھلے اس میں کی تھی اپنے لیکچر میں، اگر آپ کو یاد ہو، اور پھر ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھا کہ رفع سمکہا فسواہا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بلند کیا، اس آسمان کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ اس کے ڈسٹینسز کو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، اور بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو فسواہا بھی کیا، یعنی اس کو پروگرام بھی کیا اپنے مطابق، اپنے پروگرام کے مطابق اس کو یعنی فارم بھی کیا ان اکارڈنس ود واٹ اٹ واز مینٹ ٹو بی، یعنی جو اس کا پرپز تھا وہ بھی اس کو اسائن کیا، سب فسوا کیا۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ یہ جو یہ آیت یعنی 29 نمبر جو آیت ہے، and he has made dark its night and brought forth its light of day، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رات کو ہم نے تاریک بنایا، لیل کو، اور پھر ہم نے کیا کیا، اس میں سے خروج کیا کس کا، لائٹ کا۔ اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے، اس کو آپ رات اور دن کے معنوں میں اگر دنیاوی لحاظ سے لیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ رات اور دن کا جو پلٹ کے آنا ہے، کیا جس سے سورج نکلا ہوتا ہے ہمیں روشنی دکھتی ہے، اس کے اندر ہم سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ رات کے وقت سورج نہیں ہوتا تو ہمیں کچھ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ تھوڑا سا میں اس کو آپ کو چاہوں گا کہ لائٹ کو کی وجہ سے ہمیں دکھتا کیسے، یہ تھوڑا سا ایک سائنٹیفک فینومینا اگر ہم سمجھ لیں بڑا آسانی سے، کہ جب لائٹ کسی چیز پہ پڑتی ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ لائٹ اس کے اندر سے گزر جاتی، جیسے شیشہ، اس کے اندر سے لائٹ گزر جاتی ہے، ہمیں شیشہ نہیں دکھتا، ہمیں جو چیزیں پیچھے ہیں شیشے کے وہ دکھتی ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چیز اس سے پلٹتی ہے اور وہ پلٹ کے ریفلیکٹ کرتی ہے اور وہ ہم تک آتی ہے، ہم تک پہنچتی ہے، یا وہ چیز جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری اس میں ایبزارب ہو جاتی ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں پلٹتا، نہ اس میں کچھ نکلتا ہے۔ جیسا کہ کالا سیاہ رنگ ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز داخل ہوتی ہے تو وہ لائٹ کو ایبزارب کر لیتی ہے اور ریفلیکٹ نہیں ہوتی، ہمیں دکھتی نہیں ہے کالی چیز کہ وہ کیا ہے، لیکن جو چیز پلٹ کے واپس آتی ہے ہم تک، وہ ہمیں وہ چیز اس پلٹنے کی وجہ سے، فینومینا کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ اچھا جب آپ یہاں سے سائنسدان جب ایسٹروناٹس باہر گئے خلائی سفر کے اوپر، اور جیسے ہی وہ زمین سے باہر نکلے تو انہوں نے بڑا ایک عجیب چیز آبزرو کی کہ وہاں کچھ نہیں دکھائی دیتا، سب کچھ تاریک، کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، وہ سب کچھ تاریک ہے، ایک رات چھائی ہوئی ہے وہاں سورج، آپ جب چاند کو بھی دیکھتے ہیں نا تو چاند بھی اس طرح نہیں دکھتا جس طرح ہمیں زمین سے دکھتا ہے۔ ہاں البتہ زمین کو جب آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ زمین کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور پلٹتی ہے، اس سے ہمیں وہ ایک نیلے رنگ کا ایک گولدارا سا نظر آتا ہے،
کھیولا نظر آتا ہے. ادروائز باقی کائنات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کوئی چیز کیونکہ ریفلیکٹ ہو کے واپس آپ کی آنکھوں کی طرف نہیں آ رہی, تو سورج کی روشنیاں تو پھیلی نہیں ہے ہر طرف, لیکن وہ کہیں سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آپ کی طرف لوٹے گی تو آپ دیکھیں گے نا, پلٹیں گے, تو وہ پوری اندھیری رات. لیکن جو اللہ نے یہ فنومینا بنایا ہے کہ جب کوئی چیز روشنی کسی چیز پہ پڑتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو مٹیریل ہے اس کی خاصیت ہوتی ہے. جیسے کہ یہ جو پتے ہیں اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ یہ ساری روشنیوں کو ایبزارب کر لیتی ہے, ایک رنگ کو ریفلیکٹ کرتی ہے, ہرے رنگ کو, اور وہ ہرا رنگ جب ہم تک پہنچتا ہے تو ہمیں ہرا رنگ دکھائی دیتا ہے. ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریسیپٹر اس طرح بنائے ہیں کہ وہ آنکھیں ہماری اس کو ہرا رنگ کی طرح دیکھتی ہیں. لوگ کلر بلائنڈ بھی ہوتے ہیں, ان کو رنگوں کا فرق نہیں پتہ چلتا, چیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ امتزاج نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو جو لوگ ریفلیکٹ ہوئی لائٹ کو, اور وہ ریفلیکٹ ہوئی لائٹ جس رنگ کی وہ چیز ہے باقیوں کو ایبزارب کر رہی ہوتی ہے, اور دوسرے رنگ کو ایک ایسے رنگ کو جس کو نہیں ایبزارب کر رہی ہوتی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اور ہمیں جب وہ ہم تک پہنچتا ہے تو ہمیں دکھتا ہے کہ یار یہ چیز براؤن ہے, یہ چیز گرین ہے, یہ چیز کسی اور رنگ میں ہے. اسی طرح سفید رنگ وہ رنگ ہوتا ہے جس میں ساری کی ساری جو لائٹ ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے ہم تک آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں وہ دکھتی. بلیک کلر وہ ہوتا ہے جس میں سب کچھ ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بات کی ہے کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, یہ بڑی زبردست اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں He has made the night dark, یعنی رات بالکل تاریک ہے, اور پھر اس میں سے خروج کس چیز کا اللہ نے کیا, دہا کا, روشنی کا خروج کیا. اچھا اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے بعد 30 نمبر, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. یہاں پہ میرا خیال ہے ہم نے اپنا لیکچر کا اینڈ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تخلیق عمل کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد کیا کیا, اینڈ آفٹر دیٹ دا ارتھ وائڈ واز اٹ اسپریڈ. لیکن اس کے ساتھ جو دہا کا مطلب ہوتا ہے نا, کسی چیز کو اٹھا کر پھینکنا کے معنوں میں آتا ہے. اس کے جو روٹ ورڈ ہے وہ کسی چیز کو زور سے پھینکنے کے معنوں میں آتا ہے. تو ہم نے جو پچھلی اسٹار فارمیشن کے حوالے سے چیزیں پڑھی تھیں کہ اسٹار فارمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا دھواں گریوٹی کی وجہ سے کولیپس کرتا ہے, جمع ہونا شروع کر دیتے ہیں میٹر اور دھواں ایک جگہ پہ, اور اس کے کولیپس کرنے کی وجہ سے اور آپس میں رگڑ کھانے کی وجہ سے اس میں آگ لگ جاتی ہے. ہیلیم اور جو گیس ہوتی ہے اور ہائیڈروجن گیس جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر کیونکہ ابنڈنٹ وہی ہیں مٹیریلس کائنات میں, وہ آپس میں رگڑ کھا کے جلنے لگ جاتے ہیں. اور جب کوئی چیز جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں دھماکہ اس میں پیدا ہوتا ہے, وہی میٹر جو اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے وہ زور سے باہر کی طرف نکلتا ہے جیسی وہ آگ لگنا سٹارٹ ہوتی. تو وہ جو میٹر باہر نکلے وہ کیا ہوتا ہے, وہ سورج کے جب بننے کے وقت وہ جو میٹر تھا جو الگ ہوا, جس طرح زمین کو زور سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دہا کیا, یعنی اٹھا کے پھینک دیا ہم نے پرے. اسی طرح سے جتنے بھی پلانٹ اور دوسرے جو کرے یہ جو جنہیں آپ کہتے ہیں کہ پلانٹس ہیں, جی پلانٹ پھینک کے بچھا دیا. جی اس کے بعد تو اگلا پروسیس شروع ہو گیا, اس میں ہم انشاءاللہ آتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی اسی سورج کے میٹر کے اندر سے وہ میٹر نکل کے اسی کی گریوٹی کی وجہ سے اس کے ارد گرد چکر کھانے لگ گیا ہے وہ مٹیریل. اور ہوا یہ تھا کہ جب اگلی ہم جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اخرج منہا ماہا ومرعاہا. آج کا لیکچر ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ الگ ہو گیا, وہ دنیا کا جو میٹر تھا وہ الگ ہو کے زور سے پھینک دیا گیا, تو اس وقت کیا ہوا, جی نہیں دہا کا مطلب ان کے روٹ ورڈ سے کہ پھینک دیا گیا, اٹھا کے پھینک دیا اس چیز کو, بچانا. اور وہ آتا ہے وہ آگے میں اس کے بھی انشاءاللہ ریفرنس کوٹ کروں گا, 2:22 میں دیکھیں گے تو کلیئر ہو جی میں آپ کو بالکل کوٹ کروں گا. تو جب وہ وہاں سے پھینک دیا اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اخرج منہا ماہا ومرعاہا. یہ جو ہے and has caused its water to come out, اس کا پانی اس میں سے نکالا, and its pastures, اور سارے کے سارے جو جتنی بھی ایک نباتات ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اس میں سے نکالیں. زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ زمین کا 71% حصہ پانی پہ. یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے جو سائنسدانوں کو بڑا پریشان کرتا ہے کہ زمین پر پانی کہاں سے آیا. زمین پر پانی آپ کو, اب میں تھوڑا سا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ جیسے بہت زیادہ جو ابنڈنٹ ایلیمنٹس ہیں نا کائنات کے شروع کے, وہ تھے ہائیڈروجن جو سب سے انیشیل ایلیمنٹ تھا, اور ہیلیم تھا. جیسی کائنات بنی تھی یہ اگلے 2 منٹ میں یہ چیزیں بن گئی. تو 98% جو ایلیمنٹس یعنی ایٹمز ہیں وہ ان چیزوں سے, ان 2 ایلیمنٹس کے مل کے بنے.
اس کے بعد 1% آکسیجن ہے, اور اس کے بعد بہت سا حصہ کاربن ہے, اور باقی بہت لمیٹڈ کوانٹیٹیز کے اندر دوسرے ایٹمس ہیں. تو 4 ایٹم جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں باقی سب ایٹمس کو کائنات کے اندر. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اسٹار فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے اس دوران میں کیا ہوتا ہے, جو وہ فیوژن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے نا, جب اس کے اندر وہ جلنا شروع ہوتی ہے آگ, جیسا سورج ہمارا جل رہا ہے نا اس ٹائم پہ, اگر آپ اس کو دیکھیں, اس جلنے کے عمل کے دوران آکسیجن بنتی ہے, جلنے کے عمل کے دوران کاربن بنتا ہے. ہیلیم اور ہائیڈروجن پہلے ہی بن چکے تھے. یہ جو جل رہا ہے بیسیکلی یہ ہائیڈروجن کا فیول جل رہا ہے, برن کر فیوژن کاز کر. اب آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ سارا کچھ تو ہو گیا, ٹھیک ہے, ایلیمنٹس بن گئے, آکسیجن بھی بن گئی, کاربن بھی بن گئی, اس کور میں اسٹار کے جب وہ پھٹا تو اس کے پھٹنے سے کیا ہوا کہ وہی کاربن اور آکسیجن جو اس کے اندر بنا تھا, اس کی جب لائف ختم ہوتی ہے اسٹار کی, وہ پھٹتا ہے اسٹار ستارہ, اور یہ جو ایلیمنٹ دونوں ہیں ان کو وہ بکھیر دیتا ہے باقی اسپیس میں, اور پھر ایونچولی دوبارہ جب ستارہ بنتا ہے تو یہی چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ ملتی ہیں میٹر, اور اسی کے اندر سے وہ دوبارہ سے گریوٹی کے اثر سے یہ میٹر دوبارہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے ایک جگہ پہ, اور دوبارہ اس کے اندر جو ہائیڈروجن ہوتی ہے رگڑ رکھانے سے کیا ہوتا ہے, فیوژن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, آگ دوبارہ لگ جاتی ہے. اور میں نے ابھی کیا بتایا تھا کہ جیسی آگ لگتی ہے تو ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے, اور وہ میٹر جو ہوتا ہے وہ باہر کی طرف اٹھنا شروع ہوتا ہے دوبارہ سے, اور اس وقت جو آکسیجن موجود ہوتی ہے پچھلے ستارے کی ڈیتھ کی وجہ سے بنی ہوئی, وہ ہائیڈروجن سے بڑی زور سے ملتی ہے, اور کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پانی فارم ہوتا ہے, واٹر فارم ہوتا ہے. تو وہ جب سورج کی وجہ سے جو میٹر الگ ہوا تھا بنتے وقت, وہ میٹر جب ارتھ کی فارم میں ایک جگہ اکٹھا ہوا تو وہ آکسیجن اور وہ ہائیڈروجن سورج کی وجہ سے اکٹھے ہو چکے تھے, اور وہ واٹر کا مالیکول بن چکے تھے. تو وہ اس وقت وہ ٹائم ایسا تھا. اور بعد میں کیا ہوا, جیسے جیسے زمین ٹھنڈی ہوتی گئی, جیسے جیسے اس کا ٹیمپریچر نارمل ہوتا گیا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ رکھا ہے سولر سسٹم میں, وہ بڑا ہی امیزنگ ہے. سائنسدان بیفلڈ ہیں کہ یار یہ کیا زبردست, اگر یہ ذرا سا 10% زمین ادھر ہوتی تو سورج کی شدت کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے یہاں پہ کوئی زندگی کا ساتھ نہیں ہوتا, سب کچھ جل گیا ہوتا. 10% ادھر ہوتی تو سب کچھ جم گیا ہوتا. صرف 10% کے ویریشن کی وجہ سے یہ زندگی پاسبل ہوئی ہے. اگر یہ آگے پیچھے ہوتا تو یہاں پہ زندگی پاسبل نہیں ہوتی. تو اللہ نے پرسائز جگہ پہ اس کو اکٹھا کیا میٹر کو سارے کے سارے, اور جب وہ گھومنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا تو یہ جو گیس کے اندر شکل میں جو پانی موجود تھا اس نے بارش کی فارم میں برسنا شروع کر دیا, اور برستے برستے کیا ہوا کہ وہ سمندروں کی فارم میں اکٹھا ہونا شروع کیا زمین کے اوپر. اچھا, یہاں سے اب ہم اگلا ابھی مرحا کا میں بعد میں ذکر کروں گا, اس سے پہلے میں ذرا اگلی ایک آیت آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں, والجبال ارسا. یہ جو چیز میں تھوڑا سا ایک ذکر کرنا آپ کی جسٹ نالج کے لیے, پانی کے حوالے سے 2011 میں یہ جو سائنٹسٹ ہیں ناسا کی, نیشنل ایئر اسپیس ایجنسی جو ہے امریکہ کی, اور جو ساتھ اس کے کیلٹیک یونیورسٹی ہے, ان لوگوں نے ایک چیز ڈسکور کی کہ آج سے 12 ارب سال پہلے جو لائٹ ایئرس پہلے ایک ستارے کے ارد گرد ان لوگوں نے دیکھا, بلکہ ایکچولی کیوزار تھا, یعنی وہ بیسیکلی کیوزار وہ ہوتے ہیں جو بلیک ہولز ہوتے ہیں, اس کے ارد گرد ہم نے دیکھا کہ کوئی 190 ملین ٹن, یعنی انتہائی زیادہ, یا شاید میرے پاس نمبر بھی ہے, میں کوئی نمبر بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 140 ٹریلین ٹائمز زمین کے پانی سے زیادہ وہاں پہ پانی ایک ستارے کے ارد گرد گیس کی شکل میں موجود ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ جو کائنات شروع ہونے کے صرف 2 بلین سال بعد کی بات کر رہے ہیں, تو پانی ہمیشہ سے موجود تھا. یہ بالکل ابتدائی دور کی روشنی جو انہوں نے دیکھی ہے اس سے اندازہ لگایا ہے کہ پانی اس وقت بھی موجود تھا, اور اتنی بڑی تعداد میں موجود تھا. 140 ٹریلین ٹائمز زمین کے پانی کے وہاں پہ پانی اس جگہ پہ اس ستارے کے ارد گرد موجود ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ 12 ارب سال پہلے کی, تو ظاہر سی بات ہے 12 ارب سال گزر چکے ہیں اس ستارے کی روشنی ہم تک پہنچنے میں. تو بہت ابتدائی دور کی کائنات کی ایک ایویڈنس ملا اس سائنسدانوں کو کہ پانی کائنات میں ابنڈنٹلی موجود ہے مختلف جگہوں کے اوپر. صرف یہ کہ وہ گیس کی حالت میں, اور زمین کے اوپر یہ ہوا کہ اس کے کلائمیٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھا زمین کو ٹیمپریچر کو بنا دیا کہ وہ لیکوڈ کی شکل میں زمین کے اندر موجود ہے. اب 71% جو زمین کا حصہ ہے وہ پانی ہے. اچھا, اگلا جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو اگلی آیت ہے اس سے
32 نمبر والجبال ارساہا. یہ ایک نیا ڈفرینٹ ٹاپک شروع ہو گیا ہے پانی کے حوالے سے. تو میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ اب یہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے ماؤنٹینس کا رول. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ ہیز میڈ دا ماؤنٹینس فرم. سوا جو ہوتا ہے نا کسی چیز کو بڑی مضبوطی سے رکھنے کے اس کے معنوں میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارساہا جو ہے نا مضبوطی سے رکھنے کے معنوں میں آتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں والجبال ارساہا. تو ہم نے کیا کیا کہ پہاڑوں کو بڑا مضبوط اور فرملی یہاں پہ رکھ دیا زمین کے اوپر. میکھا لاتی ہے, میکھا لگا دی ہیں. میکھوں والی جو آپ کی یہ آپ نے مثال دی ہے, یہ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ پیچھے سورہ نبا ہے 78 نمبر. اور اس کی تعالیٰ ایک چیز ایڈ کر دیں کہ یہ جو ایٹماسفیئر ہے اس میں کتنے پرسنٹیج یہ جو ہے وہ نائٹروجن ہے, کتنے پرسنٹیج آکسیجن ہے اوپن ایٹماسفیئر ہے, اور کتنے آرگن ہیں. نہیں بڑی اچھی آپ نے بڑا زبردست آپ نے ریلیٹڈ ود ایٹماسفیئر. یہ جو آپ نے بات ابھی کی نا یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بلکہ ایکچولی اسے مینشن بھی کرنا چاہیے تھا کہ جب زمین کا یہ جو میٹر تھا, یہ جو سارا جو مادہ الگ ہوا تھا سورج سے, زمین کے گھومنے کی وجہ سے, اس مادے کی چکر لگانے کی وجہ سے سورج کے ارد گرد کیا ہوا کہ جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں جیسے تانبا ہے, جیسے سونا ہے, جو آپ کا لوہا ہے, وہ خود ہی سے نا مڈل میں چلے گئے, بالکل سینٹر میں چلے گئے, ارتھ کے سینٹر میں چلے گئے, کور کے. اور اس کے بعد جو لائٹر مٹیریل اس سے تھے جیسے کہ ایلومینیم ہے, فاسفورس ہے, سلیکون ہے, وہ بیچ میں رہ گئے. اور جو نائٹروجن, آپ کی کاربن, آکسیجن, ہائیڈروجن, جو لائٹر مٹیریل ہوتے ہیں, گیشیس مٹیریل, وہ اس کے ارد گرد موجود رہے گیسز کی شکل میں. اور ایونچولی پھر انہی کے جب زمین ٹھنڈی ہوئی تو انہی کے مرکبات آپس میں بننے لگے. کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ بن گئی, کوئی جا کے یہ نائٹروجن آکسائڈ بن گئی, واٹر بن گیا. اس طرح وہ ہائیڈروجن, کاربن, نائٹروجن, ان کے آپس میں مالیکیولز بننے شروع ہو گئے زمین کے ٹھنڈا ہونے کے بعد. تو یہ ایک بہت زبردست, اور اس کی کچھ مختلف پرسنٹیجز ہیں, مجھے ابھی ایگزیکٹلی میں نہیں بتا سکتا. میں بتا دوں 78.79 نائٹروجن اور 21% آکسیجن, اور جو باقی ہے اس میں کیونکہ اس کو 100% ہونا چاہیے ہمارے تو 79.8% نائٹروجن, 21% آکسیجن, اور ریئر جو باقی ہیں وہ آرگان. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو انکل. تو یہ جو فنومنا اب شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اگلا جو فنومنا جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہاڑوں کا فنومنا, جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرملی ارساہا کیا ہم نے زمین کے اوپر پلیس کیا. اس کے لیے جو اس سے پچھلی ایک سورہ ہے, سورہ النبا, اس کی میں چاہتا ہوں کہ آپ ادھر 6 اور 7 نمبر آیات بھی ساتھ رکھ لیں. آیت نمبر 6 اور 7. جی سورہ نمبر کیا ہے؟ سورہ نبا, النبا 78, اس سے پچھلی والی ہے. پیج پچھلے صفحے 761. 762. جی 78 آیت نمبر ہے 6 اور 7. جی الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. یہ جو انکل آپ بات کر رہے تھے نا مہاد کی بھی, ہیو وی ناٹ میڈ دا ارتھ اے ریسٹنگ پلیس. مہاد, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس زمین کو کیا تمہارے لیے نہیں ٹھہرایا بچھونا. بالکل ایک واسط بچھونے کی طرح اللہ نے اس کو ٹھہرایا. والجبال اوتادا, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے, پہاڑوں کو میخیں بنائے. زمین کے اوپر جو ہے نا ہم نے سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کر لیا, کیونکہ بہت زیادہ ماشاء اللہ اس میں ڈسکوریز ہو چکی ہیں, بہت زیادہ سائنٹیفک نالج جمع ہو چکا ہے اس وقت. تو زمین میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو زمین کی جو پتھریلی حصہ ہے زمین کا, وہ 2 میجر اس کے اندر طرح کی راکس ہوتی ہیں. ایک راک جو ہوتی ہے اس کو گرینائٹ کہتے ہیں, ایک راک کو بیسالٹ کہتے ہیں. جو گرینائٹ کو اور دوسرے کو بیسالٹ کہتے ہیں. جو زمین کا جو کانٹیننٹل شیلف ہے نا, جو کانٹیننٹس ہے, جو زمین جس کے اوپر یہ ہم لوگ رہ رہے ہیں, وہ میجورٹی آف دا کیسز میں وہ گرینائٹ راک سے بنی ہوئی ہے. اور جو زمین اوشن یعنی جو آپ کا سمندر ہے اس کے نیچے کی جو تہ ہے وہ بیسالٹ یعنی وہ پتھر جس کے اندر زیادہ لوہا وغیرہ اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جو بھاری ہوتا ہے اس سے بنی ہوئی. تو زمین کا کرسٹ, اس کے نیچے والی جو لیئر ہے وہ
اس کو ہم مینٹل کہتے ہیں, جو تھوڑا سا لیکوڈ فارم ہوتی ہے, جو لاوا کی فارم میں آپ دیکھتے ہوں گے پہاڑوں سے نکل بھی آتا ہے نا کئی دفعہ, تو وہ جو نیچے اس کے وہ سارا اوپر کی جو طے ہے وہ اس مینٹل پہ تیر رہی ہے. اچھا, اب یہ ایک ساتھ میں چاہوں گا کہ اگر آپ ساتھ 65-19 کو بھی پلیز, سوری 15-19 کو بھی پلیز شامل کریں. سورہ الحجر. پھر ہم تھوڑا اپنی وہ ڈسکشن بھی انشاءاللہ آپ میں. ذرا 15-19. جی 15-19. جی 326. جی یہ 15-19 پہ سب آ گئے ہیں. تو سورہ الحجر اور 19 نمبر اس کی آیت ہے, 15 نمبر سورہ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. And the earth we have spread it out wide. دوبارہ یہ وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے اس کو وائڈ بچھا دیا. And placed on it mountains firm. اور اس پہ ہم نے جو اس کو یہاں پہ لفظ جو ہے نا الکا یوز ہوئے. الکا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے دو چیزوں کا ملنا. اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا اس لفظ پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. تو ہم نے کیا کیا, اس میں ملا دیا ہے کن کو, پہاڑوں کو. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا اس کے بعد وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. تو ہم نے کیا کیا, and caused life of every kind to grow on it in a balanced manner. ہم نے کیا کیا, اس کے اوپر ہر طرح کی زندگی کو اگایا, اور اس کے لیے کیا کیا, ایک بہت ہی موزوں طریقے سے. اچھا یہ بڑا زبردست, یہ تو چلا آگے آئے گا زندگی کے حوالے سے جو ٹاپک ہے, لیکن ایک پرنسپل جس طرح جو کریٹ ہوتے ہیں نا, جو بنتے ہیں پہاڑوں کے بنانے کا ایک پرنسپل یہ ہے کہ وہ فولڈنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. کہ جو ارتھ ہے, جس میں نے آپ کو بھی ذکر کیا, جو گرینائٹ جو موسٹلی ہمارے کانٹیننٹس اور یہ جو کنٹریز جو بیسیکلی جن چیزوں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کے نیچے جب زمین کا جو موٹا حصہ ہے بیزالٹ یا کوئی اور چیز مینٹل کے اوپر جب وہ چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے اثر سے یہ جو ہلکی راکس ہیں یہ اٹھتی ہیں اوپر ان کے آپس میں ملنے سے. اور وہ کیا ہوتا ہے, جتنا وہ آپس میں پلیٹ گھستی ہے دوسری پلیٹ کے, آپ نے نام سنا کہ ٹیکٹونک پلیٹس کا. تو ٹیکٹونک پلیٹس یہ ہوتی ہیں کہ آپس میں وہ جو ہمارا ارتھ کا کرسٹ ہے اس کے اندر کچھ جگہوں پہ وہ بیچ میں گیپس ہیں, اور پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. کچھ کیسز میں پلیٹیں ہٹتی بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور کچھ کیسز میں وہ آپس میں آگے پیچھے موو کرتی ہیں. تو جہاں پہ پلیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ اندر جب جڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے اثر سے کیا ہوتا ہے کہ ایسا ایسا جو اوپر والا لائٹر راکس ہوتی ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ان کے اٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک پہاڑ ٹائپ چیز نمودار ہو جاتی ہے زمین کے اندر. اچھا, اس نمودار ہونے کے جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ میٹر وہاں پہ جہاں پہ وہ جو پلیٹ کا جوڑ ہوتا ہے نا وہاں پہ وہ میٹر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح ایک کیل یا میخیں جس کو آپ خیمہ ٹھوکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ زمین کے اندر بھی گئی ہوتی ہے, دھسی ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ پہاڑ اندر والی سائڈ پہ بھی میٹر اکٹھا ہو جاتا ہے دونوں پلیٹس کے جوڑ لگانے کی طرح, اور باہر کی طرف اس کے اوپر بھی ابھرا ہوتا ہے. اور یہ پوری 30 کلومیٹر ڈیپتھ کے اندر تک یہ پہاڑ گئے ہوتے ہیں. 30 کلومیٹر اندر تک زمین کے وہ گیا ہوتا ہے پہاڑ. جتنا ہمیں باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کئی دفعہ اس کے اندر جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ 30 کلومیٹر تک ہوتی ہے. اور یہ پہاڑ موسٹلی گرینائٹ راک سے بنے ہوتے ہیں. جبکہ جو سمندر کے اندر جو راکس ہیں, جو سمندر کے اندر جو مینٹل کے اوپر جو سطح ہے وہ صرف 5 کلومیٹر موٹی ہے, صرف 5 کلومیٹر. جبکہ یہ جو پہاڑ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ 30 کلومیٹر تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا ہوا ہے. اور اگر اس کا سب سے فائدہ کیا ہے اس کی وجہ سے کہ جو یہ جو کانٹیننٹل شیلفز ہیں, ورنہ کیا ہوگا کیونکہ اندر تو مینٹل ہے وہ تھوڑا سا مولٹن میٹر ہے نا, تو اس کی سرفیس پہ یہ جس طرح زمین چکر لگا رہی ہے اس کی سرفیس زمین کی موومنٹ کی وجہ سے وہ کیا ہوگی, وہ کرسٹ موو کرتی رہے گی اور ہم لوگ ڈولتے رہیں گے. تو یہ پہاڑوں نے کیا کیا ہوا ہے, ان پلیٹس کو جوڑا ہوا ہے میخوں کی طرح, تو آپس میں وہ ہلتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم آج جس کنڈیشن میں آرام سے پھر تر رہے ہیں, ورنہ ہم چکر کھا رہے ہیں. قرار بخشیا ہے, اس کو قرار بخشا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, ان قرار بخشا ہے, اس کو قرار بخشا ہوا ہے. بہت بہت زبردست اس کی سائنٹیفک ایویڈنس ہے, اتنا خوبصورت. اور
ایک چیز جو مرعا کا ہم نے بات کی، جو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کے اس کے بعد ہم نے چیزوں کو اگایا. یہ تیسرا آج کا تھوڑا سا ٹاپک ہے. زمین کے اوپر جو مٹی ہے جس کے اندر ہماری نباتات اگتی ہیں صرف ایک یہ ہر بات- وقت موجود نہیں تھی. صرف جی ایک بات. جی انکل. قرآن کہتا ہے واقعی ملوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. جی جی یہ جو کچھ بھی بنا ہے سب کچھ میزان کے تحت بنا ہے، توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ. بالکل. ہاں جی. گڑبڑ اس میں کوئی شک تسی نہیں. بھی نہ ڈنڈی مارو، تسی بھی بیلنس میں برقرار رکھو. جی میری نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ انکل ایک بلکہ سوری ایک آیت اور بھی دیکھ لیجیے جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ زمین ڈولے مت. اس کو 21-31 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بیان انبیاء میں بڑا جی. کلیئر کیا ہے. ہاں پیج 21-31 پلیز پیج نمبر پلیز. 21 سورہ نمبر ہے، 31 نمبر ورس ہے. 410 پیج. 410 پہلی آئے. جی سورۃ طٰہٰ میں جی اگر نکل آئیے تو وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. یہ وہی بات جو ہم کر رہے تھے اس پہاڑوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. اینڈ وی ہیو سیٹ اپ فرم ماؤنٹینز آن ارتھ. ہم نے رکھ دیے ہیں رواسیہ زمین کے اوپر. لیسٹ اٹ سوے ود دیم، لیسٹ اٹ ادروائز کیا ہوگا وہ ہلنے لگ جائے گی. اینڈ دیٹ وی ہیو اپوائنٹڈ دیئر آن براڈ پاتھس. اور پھر ہم نے اس کے اوپر رستے بنا دیے. اس میں پانی کے رستے بھی ہیں، انسانوں کے چلنے پھرنے کے رستے بھی ہیں. سو دیٹ دے مائٹ فائنڈ دیئر وے، تاکہ وہ اپنے اپنے رستے ڈھونڈیں. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. خالق کائنات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑوں کا مقصد کیا تھا لعلہم یہتدون، کہ یہ لفظ بولے ہیں لعلہم یہتدون. جی لعلکم یہتدون، سو دیٹ دے مائٹ فائنڈ دیئر وے، یعنی وہ ہدایت پائیں، رستہ پائیں. تو بہت خوبصورت ایک آیت ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں قرآن مجید کا اندر یہ بتایا کہ پہاڑوں کا مقصد کیا تھا، پھر کیا بتایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم لوگ کیا ہوتا، تم لوگ یہ زمین ہلتی رہتی. تو یہ خالق کے علاوہ کوئی اور بندہ یہ بات کر نہیں سکتا. تو ساتھ ہی اس کے بعد جو میں چاہتا ہوں کہ وہی جو ہماری سورہ النازعات میں ہم نے ایک چیز کو ہم نے کہا تھا، میں نے آپ سے کہ وَمَرْعَهَا کا ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں. اچھا وَمَرْعَهَا میں اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں، یہ جی 79 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 31. اخرج منها ماءها ومرعاها. جب زمین کا ٹیمپریچر جب ٹھنڈا ہو گیا اور زمین کے اوپر سمندر فارم ہو گئے، کیونکہ بارشوں کا یہ سلسلہ بہت عرصہ تک جاری رہا، اور اس کے بعد جو زمین کے ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ایک عمل اور یہ ہوا کہ جو بھاری ڈینسٹی میں راکس تھیں وہ تھوڑا سا نیچے چل گئیں، جو بیسالٹ کی راکس تھیں، اور جو ہلکی ڈینسٹی والی راکس تھیں وہ تھوڑا اوپر رہی. جی اچھا اب جب بارشیں کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہاں پہ پانی سمندروں کی فارم میں زمین کی سرفیس پہ آ گیا. 71% جو ہم بات کر رہے تھے کہ زمین کا حصہ ڈھانپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پانی سے. تو ساتھ ہی کیا ہوا کہ اس کا اللہ نے ایک سائیکل شروع کر دیا پانی کا، جو ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں ہی پڑھیں گے کہ وہ پانی کی وجہ سے بارشوں کا عمل ایک سٹارٹ ہوا، اور بارشوں کے عمل کی وجہ سے جگہ جگہ پانی دریاؤں کی فارم میں اور چشموں کی فارم میں زمین کے اوپر جاری ہو گیا. اچھا یہاں جو اصل بات ہے وہ وَمَرْعَاهَا کی، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ جب یہ عمل طے پایا پانی کے حوالے سے، اس کا خروج شروع ہو گیا زمین کے اوپر سے، وہ سرفیس سے اڑ کے بخارات کی فارم میں وہ برسنا شروع ہو گیا زمین کے اوپر. تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وَمَرْعَاهَا، اور ہم نے اس کے بعد کیا کیا کہ ہم نے اس سے پاسچرز اگائے. پاسچر سے مراد ہے کہ وہ ساری کھیتیاں، فصلیں، اناج کے جو ذرائع ہیں جو جگہ جگہ پھیلے ہوئے سبزہ، وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. لیکن ابتدائی دور میں زمین کے اوپر مٹی نہیں تھی، ابتدائی دور میں یہ سب راکس تھیں، پتھر تھے سارے کے سارے. جب پانی کا بہاؤ شروع ہوا دریاؤں کی فارم میں تو اس سے کیا ہوا کہ یہ گھلنا شروع ہوئی راکس، کیونکہ یہ جو گرینائٹ ہے یہ ہلکا پتھر ہے. تو زمین جب اس کو بہت دور سے بہا کے لاتی تھی تو وہ اس سے کیا ہوتا تھا، وہ ذرا ذرا بن جاتا تھا، یعنی وہ اس کی جو آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ ریت بن جاتی تھی، جیسے آپ ساحل سمندر میں جاتے ہیں یا صحراؤں میں جاتے ہیں. تو یہ پہلے پتھر تھے خالی، لیکن یہ ہوا کہ جب دریاؤں کے ساتھ ساتھ وہ راکس بھر کے آنے شروع ہوئیں
تو ان کے آنے سے یہاں پہ مٹی جمع ہونی شروع ہو گئی اور وہ مٹی ہواؤں نے پھیلانی شروع کر دی. تو آہستہ آہستہ وہ مٹی کے پھیلنے کے عمل میں یہ اب جتنی بھی آپ کو جہاں جہاں بھی مٹی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اسے ڈھانپ لیا زمین کو. اور اس کے بعد اسی مٹی کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جو پہلے جو حشرات یا آرگنزمز بنے تھے انیشیل بالکل شروع کے آرگنزمز ان کی وہ بھی پھیل گئے, ان کی لاشیں کہہ لیں یا وہ ہوا اس کو مٹی کے ساتھ ساتھ بہا کے لے گئی. اچھا یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی وہ جو چیزیں جو ابتدائی بالکل تھیں آرگنزم جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سمندروں میں فارم ہوئے تھے وہ اور مٹی کا امتزاج جو ہے اس کے ملنے سے یہ سوائل بننا شروع ہوئی ہے. وہ سوائل جس کے اندر یہ نیچے جب تک وہ جرثومے نہیں ہوں گے اور چیزیں نہیں ہوں گی نا تب تک وہ سوائل اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی چیز اگا سکیں. زرخیزی نہیں ملے گی آپ کو. تو بہرحال یہ مرحا کا یہاں سے ایک اس کا مطلب تھا. اب میں چاہوں گا کہ صرف اپنی کنکلوژن میں کہ سورہ الانعام کی 102 نمبر آیت. اللہ کہتا ہے یہ فضل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں, تم دیکھ لو تو تمہارے ہوش اٹھ جائیں. 102 نمبر آیت ہے جی سورہ الانعام. جی 173 سورہ الانعام 6 نمبر ہے, اس کی 102 نمبر ہے. یہ اوپر سارا جو ذکر چلا آ رہا ہے یہ وہی ذکر اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا سارا عمل جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. 101 سے شروع کرنے کو تو بات کلیئر ہو جائے گی. 101 سے بھی انکل یہ ویسے تو اگر آپ دیکھنا چاہیں نا صحیح طرح سے تو یہ 99 سے نا 99 سے بھی آ رہی ہے, چلتی ہوئی ایک چیز آ رہی ہے. میں 101 سے پڑھ لیتا ہوں. بدیع السماوات والارض, بدیع مطلب ابتدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا. وہ کون ہے؟ limitless is he in his glory and sublimely exalted above anything that men may devise by way of definition. originator بدیع ہے, originator of heavens and earth. originator یہ 99 پڑھ رہے ہیں جی میں یہ 101 سے پڑھ رہا ہوں. بدیع السماوات والارض, originator of the heavens and earth. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. ایک منٹ کے لیے اس بات پہ بہت گہری بات ہے جو ہم یہ یہاں کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوریجنیٹر آف ہیونز اینڈ ارتھ, وہ ہستی جس نے ابتدا کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں ایک چیز جن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ہاؤ کوڈ اٹ بی دیٹ ہی شوڈ ہیو اے چائلڈ, اس کا بچہ کیوں کر ہو وداؤٹ دیئر ایور ہیونگ بین اے میڈ فار ہم, جب تک اس کی اپنی کوئی وہ نہ ہو یعنی کوئی اس کی زوج نہ ہو, اس کی ساتھی نہ ہو. ایک منٹ کے لیے ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو قانون ہے تخلیق کا وہ عمل چلتا ہی اس کے لیے ہوتا ہے مرد اور عورت کا ہونا بہت ضروری. اس کے بغیر یہ قانون اللہ کا تخلیق پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ جو بچہ اور یہ جو چیزیں ہمارے بہت سے واقعات ہم نے اپنے سوچے میں کہ وہ پیدا ہو سکتے ہیں, اللہ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اپنے لیے بھی اللہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز میں نہیں کروں گا کہ میرا بچہ نہیں پیدا ہو سکتا, اولاد نہیں پیدا ہو سکتی, کیونکہ میری تو کوئی بیوی نہیں, تو اس کی جنس کی کوئی اور ایسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس کے تھرو وہ بچے کا عمل تخلیق پائے. یہاں پہ اللہ یہ فرما رہے ہیں. اس کی ایک ڈیفینیشن لا تبدیل لکھا جی بالکل, جو لاز اللہ نے بنا دیے وہ چینج نہیں ہوتا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Since it is he who has created everything, کیونکہ وہ ہستی ہے جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے, and he alone knows everything, اور وہ واحد ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے. اب میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ 102 کی طرف یہ جو آیت ہے, ذالکم اللہ ربکم. اس چیز کو یہ جو ساری ہم نے پیچھے جو چیزیں پڑھی ہیں پانی کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا, پہاڑوں کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا, یہ جو مرحا کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ نے سوئل پھیلائی, یہ سب جو چیزیں ہیں نا اس کی کنکلوژن اس چیز میں ہے کہ ذالکم اللہ ربکم, یہ جو سچ از گاڈ یور سسٹینر, یہ ہے اللہ تم سب کا رب, ربوبیت کا, جسے ربوبیت دی ہے. لا الہ الا ہوا,
دیر از نو ڈائٹی سیو ہم, اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. اس بات پہ ایمان لیں. یہ جو اللہ یہ جو آیات بیان کر رہے ہیں نا, اس کا مقصد صرف یہ, وہ آگے چیز آ بھی رہی ہے, فَعْبُدْهُ فَعْبُدْهُ خالق کل شے, خالق کل شیء فَعْبُدْهُ, the creator of everything. تو کیا کریں, وہ ہر چیز کا تخلیق کرنے والا ہے, فَعْبُدْهُ, بس اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی عبودیت میں آ جائیں. اونی غلامی دا پٹا گل چ پا لو بس. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, for it is he who has everything in his care. ہر چیز کا وکیل, وکالت کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے, باز پرس کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو اس کی عبودیت میں آ جائیں. کوئی اور ہستی اس قابل ہی نہیں ہے, تو سب کا پٹا چھوڑ دیں. اور اگلی جو بات ہے اس کو ذرا دیکھیے گا, جو ہم یہ جو مثالیں جو پڑھتے ہیں نا, وہ جو ریزن ہے ان مثالوں کو پڑھنے کی, جو ہم یہ پانی کے حوالے سے, پہاڑوں کے حوالے سے, اس سے پہلے ہم نے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے جو باتیں پڑھی, اس کا مقصد کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہیومن ویژن, جو انسان کی ویژن ہے نا, جو اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہے یا کمپریہینڈ کرنے کی صلاحیت ہے, نو ہیومن ویژن کین انکمپاس ہم. اس کو دیکھ نہیں سکتے ہم, اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے, اس کو فزیکلی دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں whereas he encompasses all human being. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بصیرت ہے کہ وہ سب انسانوں کو دیکھ سکتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, he alone is unfathomable. وہ بہت لطیف ہے, بہت ہی, جس طرح ہوتا ہے نا باریک چیز ہوتی ہے نا, کہ باریک, بہت ہی لطیف ہے. اور ساتھ ہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الخبیر بھی ہے, کہ وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے. اور اگلی جگہ جو لاسٹ بات جو ہماری آج کی آیت انشاءاللہ, قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مینز آف انسائٹ, جو بصیرت کے لیے چیزیں تھیں نا, اب ہمارے پاس وہ فزیکل بصیرت تو نہیں ہے ہم اللہ کو دیکھ سکیں, لیکن بصیرت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کے پاس کیا آ گئی ہیں, میری طرف سے یہ جو قرآن ہے اس کے اندر بصائر آ گئے ہیں آپ کے رب کی طرف. واضح کلیئر روشن دلیل. مینز آف انسائٹ جنہیں کہتے ہیں نا, کس چیز کو دیکھنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے آپ کو بھیج دیا. اور پھر ساتھ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بصائر میری طرف سے آ گئے ہیں, یہ دلیلیں جو میری طرف سے آ گئی ہیں, whoever therefore chooses to see does so for his own good, and whoever chooses to remain blind does so to his own hurt. اب جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے ان آیات کے ذریعے مجھے, وہ مشاہدہ کرے, اور اس کے بعد اس کا فائدہ بھی اس کی ذات ہوا ہے. اور جو کوئی اندھا بنا رہنا چاہتا ہے تو اپنے نقصان کے لیے وہ اندھا بنا رہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آخر میں بات کلیئر کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, کہ آپ ان کو کہہ دیں وما انا علیکم بحفیظ, کہ میں اینڈ سے I am not your keeper, میں آپ کا حفاظت کرنے والا نہیں ہوں, نگہبان نہیں ہوں آپ کا. وہ اوپر وہ ہے وکیل جو ہے نا, وہ اللہ کی ذات. تو یہاں پہ آج انشاءاللہ اپنا وائنڈ اپ کرتے ہیں درس قرآن کا. صدق اللہ العظیم.